بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دن تو FATF سے پاکستان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد کیوں پیش کر رہا ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو FATF سے آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے اس کی امید آپ بھی کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، اور خصوصاً ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ FATF سے یہی کچھ آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی چیز آج دیکھنے کو بلکہ پڑھنے کو ملی ہے، اور وہ ہے نیو یارک ٹائمز میں عمران خان صاحب کا انٹرویو۔ وزیر اعظم پاکستان کا دو صحافیوں نے انٹرویو کیا جو ایڈیٹرز ہیں نیو یارک ٹائمز میں۔ نیو یارک ٹائمز دنیا کے بڑے اخبارات میں سے ٹاپ 3 میں شامل ہے، اور پوری دنیا میں اس کی سرکولیشن ہے، پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، بہت بڑا امپیکٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کی طرح۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا عالمی فورم، عالمی میڈیا پر یہ تیسرا انٹرویو تھا، جو تیسری اپیرنس تھی، اور ان سب میں مجھے تو بطور پاکستانی شہری بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ملک کا چیف ایگزیکٹو، میرے ملک کا وزیر اعظم میرا اور آپ کا موقف اس طرح پیش کر رہا ہے جس کی کمی پچھلے 20 سال میں خصوصی طور پر دیکھنے کو ملی۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نیو یارک ٹائمز کی، جس میں آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو چھاپا گیا، اس میں پاکستان کا دفاع ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا دفاع ہے، اور پاکستانی جو نظریاتی سرحد ہے اور جو زمینی سرحد ہے اس کا دفاع وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ ایک پنچ لائن ہے، جیسے HBO والے انٹرویو کی ایک پنچ لائن ہے، اسی طرح واشنگٹن پوسٹ میں جو اوپینین چھاپا گیا 3 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس میں بھی ایک پنچ لائن ہے۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کی جو اگر ایک لائن آپ مجھے کہیں کہ وہ کون سی ہے تو وہ یہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم افغانستان میں سول وار برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم افغان طالبان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے، آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے نیو یارک ٹائمز کے انٹرویو میں بتائی گئی ہے کہ جو ایک پارٹی ہیں افغانستان میں بیسیکلی اس وقت 3 پارٹیز بڑی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو افغان طالبان ہیں، ملا عمر والے، جو امیر المومنین ڈکلیئر تھے، 1996 سے 2001 تک ان کی حکومت رہی، ان طالبان کے گروپس کی۔ اس کے علاوہ انہی کا ایک ٹوٹا ہوا گروپ تھا جس کے ساتھ یہ لڑتے رہے، وہ ہے شمالی اتحاد، نادرن الائنس۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جو پٹھو گروپ ہے، جو سب سے بزدل گروپ ہے، اس کا پہلے سرغنہ حامد کرزئی تھا، میں حامد میر کہنے لگا تھا، سوری، حامد کرزئی تھا، اور اب اشرف غنی ہے جو امریکہ بھاگ چکا ہے۔ پچھلے دنوں ہم سارے یار دوست بیٹھے تھے تو ڈسکس ہو رہا تھا کہ کتنا عرصے بعد، یعنی جب آخری امریکی فوجی اگر افغانستان کو چھوڑتا ہے، الائیڈ فورسز وہاں سے جاتی ہیں، تو کتنے عرصے میں کابل جو ہے وہ انڈر دا فیٹ آف طالبان ہوگا۔ تو کوئی کہہ رہا تھا 6 ہفتے، کوئی کہہ رہا تھا 2 ہفتے، کوئی کہہ رہا تھا 3 ہفتے۔ اب ایک امریکن انٹیلیجنس ادارے کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ ہے 6 مہینے کی، کہ 6 مہینے کے اندر اندر پورا افغانستان طالبان اس کو کیپچر کر لیں گے۔ اب طالبان جو ہے وہ ایک پارٹی رہی ہے، اور پاکستان کی سپورٹ ان کو رہی ہے، پاکستان کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں، پاکستان ان کے انڈر جو افغانستان تھا اس کو ریکگنائز کر چکا تھا۔ اب ایک بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے، امریکہ نے پاکستان کو ریکویسٹ کی اور پاکستان نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ان سب سے مضبوط پارٹی جو ہے طالبان، اس کو ٹیبل ٹاک کے لیے لایا تھا، جو افغان گورنمنٹ، اشرف غنی کی گورنمنٹ، امریکہ، پاکستان اور طالبان کے درمیان ہوتے رہے ہیں دوحہ ٹاکس بھی۔ تو یہ طالبان کے خلاف اب امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان اور ہماری یعنی عمران خان کی آپس میں کوئی چپکلش ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کی بنیاد پر ان دو ممالک کی آپس میں ٹینشن ہو۔ اور ہم کیوں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ جو طالبان ہیں وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ آپ کے ہر ادارے کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ افغان طالبان آر فرینڈز آف پاکستان۔
یہ جو مسئلہ پاکستان میں ہوتا رہا، طالبان کے نام میں استعمال ہوتا رہا، تحریک طالبان پاکستان TTP، اور اس سے پہلے یہ جو علیحدہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں، لیکن افغان طالبان ہمیشہ پاکستان کی سائڈ پہ رہے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی سائڈ پہ رہا ہے۔ اب یہ جو نیو یارک ٹائمز کا انٹرویو ہے، اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کھل کر آپ کہہ لیں کہ حمایت کی ہے افغان طالبان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو حکومتی ڈھانچے میں ضرور شامل کیا جائے۔ اگر افغانستان کے طالبان کو اس ڈھانچے میں شامل نہیں کیا جاتا تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی، افغان جو امن ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی طالبان کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ طالبان کو شامل کیا جانا چاہیے، پاکستان اس پورے معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، ہم مزید کوئی افغانستان کی سول وار یا ہماری اپنی باؤنڈری پر ہم کوئی اس طرح کی وار دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہم کبھی ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ وہ ہمارے خلاف جنگ کریں گے۔ اب آتی ہیں دوسرے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسی ہفتے کا جو اوپینین چھاپا گیا واشنگٹن پوسٹ میں۔ واشنگٹن پوسٹ بھی بہت بڑا اخبار ہے، دنیا کا بڑا امپیکٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو اوپینین چھاپا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس کی بھی ایک پنچ لائن میں نے اپنی پوری ویڈیو کی تھی، جس میں میں نے 10 اہم ترین نکات بتائے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل کے جو واشنگٹن پوسٹ میں اوپینین چھاپا گیا۔ 10 پوائنٹ میں نے بتائے تھے، یہ لاسٹ ویڈیو میری وہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں اپنے بیسز دیں، ایئر بیسز۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اندر ایک بڑی زبردست لائن لکھی کہ جو امریکہ اپنی تمام تر فورسز کے باوجود، اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، نیٹو کے باوجود، ISAF کے باوجود وہاں پر کچھ نہیں کر سکا، کوئی بڑی فتح حاصل نہیں کر سکا، طالبان کا انفلوئنس ختم نہیں کر سکا، پورے افغانستان کو فتح نہیں کر سکا، 20 سال لگا کر، ٹریلینز آف ڈالرز لگا کر، وہ ہمارے ملک میں ہمارے بیسس کو استعمال کر کے کون سی فتح کر لے گا، یا کیا یعنی وہ ایک زبان عام زد عام جو ہے وہ ایک لفظ ہے کہ کیا اکھاڑ لے گا۔ یعنی آپ وہاں بیٹھ کے 20 سال میں جو کچھ نہیں کر سکے، وہ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیسس دیں تاکہ ہماری اور طالبان کی چپکلش ہو، طالبان جب کابل فتح کریں اور حکومت بنائیں وہاں پر، تو پھر وہ ہمارے خلاف چاڑ دوڑیں، اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ہمیں ڈیسٹیبلائز کریں، پھر چائنا کو کریں، پھر ایران کا بدلہ لیں، اس طرح کرتے کرتے آپ رشیا کو اور پورے ریجن کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے بے وقوف شاید نہاری کھانے والے نواز شریف ہو سکتے ہیں، عمران خان نہیں ہے۔ یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی پنچ لائن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 20 سال میں امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکا، تو ہمارے بیسس حاصل کر کے وہ کیا حاصل کرے گا۔ اب HBO کا جو انٹرویو تھا اسی ہفتے، وہ بھی ایک 7 دن کے اندر یہ 3 بڑی عالمی میڈیا کے اوپر عمران خان کی اپیرنسز ہیں، اس میں بہت زبردست ہیں۔ HBO کی تو لائن آپ سب نے سنی ہے، ہم اسے بہت انجوائے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، ہر محب وطن پاکستانی انجوائے کر رہا ہے اور میمز بنا رہے ہیں اس کے اوپر، جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی یس ہے ٹو پاکستانز سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی، پاکستان کی عزت، وقار، احترام کے لیے یہ یس ہے، ایبسلیوٹلی یس ہے عمران خان کا۔ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں غلام سمجھا ہوا تھا، بغل بچہ سمجھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں ایڈ دیں گے اور ایڈ کے بدلے ہم ان کے آگے لیٹے رہیں گے اوندھے منہ۔ تو اب ان کو اچھی طرح معید یوسف صاحب کہتے ہیں، جو NSA ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو بائیڈن کو ضرورت نہیں ہے تو ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے۔ یعنی جب وہ انٹرویو دے رہے تھے ٹی وی کے اوپر، وہ مجھے یہ لائن ان کی بڑی اچھی لگی جب انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر جو بائیڈن کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان کو تو بالکل جو بائیڈن کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بائیڈن کو جب ضرورت ہوئی تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین وہ اعتماد ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی، اور جو ہم لیک کر رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل فورمز پر۔ اب الحمدللہ پاکستان میں وہ اعتماد، پاکستانی لیڈرشپ میں وہ اعتماد واپس آ چکا ہے، جو کہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اسی کی مبارکباد میں نے آپ کو شروع میں دی ہے۔ اب آتے ہیں FATF میں جو ڈرامہ ہوا ہے، جو امریکی غلام کا لفظ میں نے ٹویٹر پہ بھی استعمال کیا ہے، نسبتاً کم یعنی تلخی والا یہ لفظ ہے، اس کے علاوہ بڑے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
لیکن پاکستان کے ہمارے جو چاہنے والے ہیں شاید ان کو برا لگے، ہم غلام کہہ لیتے ہیں آسان الفاظ میں، ورنہ FATF کے لیے اس سے اچھے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں کہ پیسے لے کر یا انفلوئنس کے اندر آ کر پریشرائز ہو کر جو کام ادھر سے ادھر کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم اصطلاح عام میں، وہ آپ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں۔ FATF سے جو آج فیصلہ آیا ہے، جو ان کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ جناب 27 میں سے 26 چیزوں پر پاکستان نے مکمل عمل کر دیا ہے 2 سال کے اندر، اور یہ کسی ملک کی سب سے تیز پروگریس ہے، لیکن گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالیں گے۔ صرف ایک جو نکات ہے، ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر بھی آدھا عمل ہو چکا ہے، لیکن اس آدھے نقطے پر پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ وہی ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ یہ وہ پہلی مشکل ہے جو ہم نے آج دیکھی ہے FATF میں۔ آپ کو اور مجھے اعصابی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں عالمی فورمز پر اب مسلسل پاکستان کے خلاف دکھائی دیں گی۔ ظاہر ہے آپ دنیا کی ورلڈ سپر پاور، سو کالڈ سپر پاور نمبر 1 کنٹری کو آپ نے آنکھیں دکھائی ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھا ہے آپ نے بائیڈن کو اور اس کی پوری کابینہ کو، پوری فورسز کو، وہ جس کی ایک فون کال پر یہاں جرنیل لیٹ جایا کرتے تھے مشرف جیسے، کولن پال کی ایک کال کے اوپر آپ نے اس ملک کو آنکھیں دکھائی ہیں اور آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے۔ یہ تماچا جو مارا ہے آپ نے بائیڈن کے اور امریکہ کے منہ پر، جو امریکہ آپ کے اوپر ایک انفلوئنس استعمال کرتا ہے آپ کو غلام سمجھ کے، اس کی قیمت تو پاکستان کو چکانی پڑے گی، اور ایک قیمت آج FATF کے حوالے سے چکائی ہے۔ افغانستان کے اندر انریسٹ اب امریکہ چاہے گا کہ ہو اور پاکستان اس سے ڈسٹرب ہو۔ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حافظ سعید کے گھر کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب مغیث علی صاحب نے جو رپورٹ کل پرسوں اپنی ویڈیو میں دی ہے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا آخری دورہ کیا ہے ISI ہیڈ کوارٹر اپارا اسلام آباد میں، تو مغیث علی صاحب کی یہ خبر ہے کہ اس میں 2 ایجنڈے تھے۔ ایک تو ایجنڈا تھا افغانستان کا کہ جو ایئر بیسز کے حوالے سے جو اطلاعات مل رہی ہیں، اور دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہاتھ باندھ کر کہا گیا ہے کہ سر آپ پاکستان کے لیے آخری امید ہیں، آپ اداروں کا آخری مان ہیں، آپ اداروں کی آخری امید ہیں، خدا را اپنی نقل و حرکت کو ود ان پروٹوکول کیجئے، ود ان سیکیورٹی میجرز کیجئے، جو سیکیورٹی میجرز ہیں، جو ڈیو پروٹوکول ہے، ڈیو سیکیورٹی ہے، وہ آپ کو لینی پڑے گی۔ آپ پلیز یہ جو آپ کے جو ہے وہ وزراء کہتے ہیں یا آپ کے مشیر کہتے ہیں، اور آپ یعنی چلے جاتے ہیں باہر، اور اس طرح کی جو بہت زیادہ تقریبات میں بھی آپ جاتے ہیں، اس کو اب آپ کو 101% سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوگی، اور وہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے، اور وزیر اعظم خان صاحب بھی اس کو سمجھے ہیں اس کو، کیونکہ وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، ریجنل سیکیورٹی کو۔ تو امید ہے کہ اب ہم جو مشکل حالات دنیا میں دیکھیں گے پاکستان کے حوالے سے، اس کے لیے ہماری ریاست بھی تیار ہے، ہم سب کو بھی تیار رہنا چاہیے، ہم سب کو پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔